اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 168، 169، 170۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، پیو اور شیطانی راستے پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، پس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ اس نے ان پر حرام کر دی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ پر ہوں، انہیں ہدایت نہ ملی ہو۔ تھوڑی اس کی بھی تشریح سن لیجئے کہ آج کل تو بہت ہو رہا ہے امت کے اندر۔ کسی جگہ شادی میں جاؤ، بھئی کیا ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، بھئی کیا ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، ہم کو ہمارے علماء نے بتایا۔ ایک اصول سمجھ لینا، باپ دادا جو کرتے تھے وہ اگر ہمارے شرعی مسائل کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ٹکراؤ ہے تو باپ دادو کی بات کو چھوڑیں گے اور شرعی مسائل پر عمل کریں گے۔ یہ اصول ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں قومی رگے کٹوائی، محمدی رگے جڑوائی۔ کوئی بھی عالم کوئی بات کہے، اس کی بات کو یہ دیکھو شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کی بات، اس امام کی بات، آپ کے امام کی بات شریعت کے مطابق ہے، لبیک آمنا و صدقنا، اور اگر نہیں ٹکرا رہی ہے، یہ کہا نہیں بھئی ہم تو وہ کریں گے جو اللہ رسول بتائے گا۔ اس لیے اتنا جملہ یاد رکھنا، قومی رگے کٹوائیں، محمدی رگے جڑوائیں۔ شادی بیاہ میں، کھانے پینے میں، میاں بیوی کے مسائل میں اور کاروباری مسائل میں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہے۔ اللہ کا ایک حکم کا پورا کر دینا، ساتواں آسمان اور زمین اور اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں، اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ کا حکم کا توڑ دینا ساتواں آسمان اور زمین کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے، جو ایمان مسلمان کو حلال پر کھڑا کر دے اور جو ایمان مسلمان کو حرام سے روک دے۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں منع کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا تو یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ اس پر یہ ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ باپ دادا تو گمراہ تھے۔ اس لیے صرف باپ دادوں کی بات پہ نہیں چلنا، یہ دیکھنا ہے۔ اس لیے آج کل جو غلط پیر ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا۔ دیکھو اللہ نے عقل دی ہے، اسی لیے فرمایا کہ رسمیں تو ہمارے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہے، کہ یہ رسمیں ہمارے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہیں۔
حالانکہ آبا و اجداد بھی دینی بصیرت سے خالی تھے اور ہدایت سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے دلائل شریعت کے مقابلے میں آبا پرستی یا اپنے ائمہ اور علماء کی اتباع غلط ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔